خدا نے ہوسیا کو جو کردار دیا یہ وہ پیار ہے جو خدا نے بنی اسرائیل جنہوں نے مستقل بغاوت کی کو دکھایا، اور یہ محبت آخرکار یسوع مسیح کے فدیہ کے کام کے ذریعے آئے گی۔ خدا نے ہوسیا سے کہا کہ وہ اس عورت سے پیار کرے جو پہلے ہی دوسروں کی پیاری تھی، اور وہ ایک بدکار جمر بن گئی تھی۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 62۔ ہوسیا کی کتاب۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہوسیا پہلا باب تا 14 باب۔ اب یہ ہوسیا ہے۔ پہلے یہ سایہ سے شروع کرتے ہوئے اور یرمیہ اور حزقییل میں خدا نے اپنے لوگوں کے گناہوں کی نشاندہی کی اور گناہوں کے مطابق فیصلہ سنایا، اور فیصلے اور تباہی کی وجہ سے خدا کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن خدا یقیناً اپنے لوگوں کو ڈھونڈے، بلائے اور تجدید کرے گا، اور ہوسیا میں بھی یہی مضمون سامنے آ رہا ہے۔ جب ہوسیا نبی جنوبی یہودا میں کام کر رہا تھا تو یسایہ نبی نے جنوبی یہودا کے گناہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے توبہ کرنے پر زور دیا، جبکہ آموس نبی نے شمالی اسرائیل کے گناہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے توبہ کرنے پر زور دیا، اور یونا نبی نے اسور کے دارالحکومت نینوا میں کام کیا جو شمالی اسرائیل کو تباہ کر دے گا، اور ہوسیا نبی شمالی اسرائیل کی تباہی میں تھا۔ ہوسیا کا تاریخی پس منظر۔ ہوسیا نبی کو شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور صدقیہ اور شائع اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام موصول ہوا۔ جنوبی یہودا میں عزیہ بادشاہ سے حزقیہ کی حکومت کے دوران جب شمالی اسرائیل میں یربام دوم بطور بادشاہ تھا سے آخری بادشاہ ہوسیا تک ہوسیا کا دور تھا۔ اول سلیمان کے بعد اسرائیل تقسیم ہو گیا، اور جنوب سلیمان کے بیٹے رہبام سے بحیثیت بادشاہ یہودا اور یربام بطور بادشاہ سے شمالی اسرائیل شروع ہوا، اور یربام جس کا نام شمالی اسرائیل کے پہلے بادشاہ کے نام پر تھا کو یربام دوم کہا جاتا تھا۔ یربام دوم کے دوران یہ شمالی اسرائیل کی تاریخ کی سب سے طاقتور سیاسی اور فوجی قوم تھی۔ اس نے داؤد سلیمان کی مدت سرحد تک اپنی سرزمین کو بڑھایا اور معاشی اعتبار سے غیر ملکی تجارت کے ذریعے خوشحالی کا لطف اٹھایا۔ تاہم جب معاشی خوشحالی کا حصول ہوتا ہے، چاہے انفرادی ہو یا ملکی، مذہبی اور اخلاقی بدعنوانی کے بعد مادیت اور دنیاوی متناسب خود غرضی غالب آ جاتی ہے، اور بیرونی خوشحالی خود خدا کی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ شمالی اسرائیل میں بالکل ایسے ہی تھا۔ وہ اپنی خوشحالی کو خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے تھے، اور یہ کہ وہ اس نعمت کے مستحق تھے۔ اپنی دولت اور طاقت کو خوشی اور آسائش سے لطف اندوز کرنے کے لیے اور اپنے ہی لوگوں کو جو ضرورت مند تھے اذیت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شمالی اسرائیل کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے اپنی خوشحالی کی اپنی قوت پر فخر کیا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات میں جن مشکلات کا سامنا کیا ان کو سمجھ نہ سکے، لیکن اسور اور مصر کی بڑی طاقتوں کے مابین رشوت اور خراج پیش کر کے کسی طرح تباہی سے بچنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے ذرائع اور طریقوں سے قطع نظر دولت بھی جمع کی، اور برکت حاصل کرنے کے لیے بال کے دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ مختلف اجنبی دیوتاؤں کی عبادت کرنے کی مکروہ حرکتیں کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مذہبی رہنماؤں نے کلام خدا سے ان پر واضح کرنے اور ان کی سرزنش کرنے کے لیے ان لوگوں کے گناہوں کو نشاندہی نہیں کی، بلکہ دور سے ہی اس کی طرف دیکھا اور اس میں شامل ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ بڑے گناہوں کو فروغ دیا۔ آخرکار یربام فوت ہوا اور شمالی اسرائیل پوری افراتفری میں مبتلا تھا۔ یربام کا بیٹا زکریا بادشاہ ہوا اور خدا کے حضور بدی کی، اور سلوم کی بغاوت سے 6 ماہ بعد مر گیا۔ سلوم بادشاہ بننے کے 1 مہینے بعد مناہم کی بغاوت میں مر گیا، اور مناہم بادشاہ بنا اور خدا کے سامنے برائی کی، اور 10 سال بعد فوت ہوا، اور اس کا بیٹا فقہیہ بادشاہ بنا۔ فقہ بادشاہ بنا اور خدا کے سامنے برائی کی، اور ہوسیا کی بغاوت کے 20 سال بعد اس کی موت ہو گئی، اور ہوسیا بادشاہ بن گیا اور خدا کے حضور برائی کی، اور 9 سال بعد شمالی اسرائیل کو اسور کے بادشاہ کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ نبیوں کے ذریعے جانچ کی کہ جنوبی یہودا جس نے ایک بھائی ملک کی حیثیت سے شمالی اسرائیل میں تباہی کے تمام مراحل کو دیکھا اور تباہی کے اس عمل پر اسی طرح سے پیروی کی۔ بدکار بیوی، بے وفا کے بچے۔ ہوسیا نبی نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور جمر نامی ایک بدکار عورت سے شادی کی۔
اور 3 بے وفا بچوں کو جنم دیا۔ پہلے بیٹے کے لیے خدا نے عزریل نام رکھا، جس کا مطلب تھا خدا بکھیر رہا ہے۔ دوسری بیٹی کو خدا نے لوروہاما کا نام دیا، جس کا مطلب تھا وہ لوگ جن پر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرے بیٹے کا نام لومی رکھا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ وہ شادی کے بعد زنا کرنے والی عورت نہ بنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پہلی جگہ میں ایک بدکار عورت سے شادی کی۔ خدا نے ہوسیا کو خدا کا کردار اور بدکار عورت جس کا نام جمر تھا کو شمالی اسرائیل کا کردار دیا۔ شروع سے ہی یہ لوگ ایک بدکار قبیلہ تھے جو خدا کی مخالفت کرتے رہے، اور ان کی اولاد بھی بے وفا بچے تھے۔ پہلوٹے بچے کے نام کے مطلب خدا نے بکھیرا کی طرح خدا نے بنی اسرائیل خدا کے لوگوں زناکار قبیلے کے ساتھ اسی طرح سے ایک رشتہ شروع کیا، تاہم ان کا انصاف دوسرے بچوں کے نام رحم نہیں کر سکتا کے معنی کے ساتھ ختم ہوا، اور آخرکار تیسرے بچے کے نام کے معنی میرے لوگ نہیں کے ساتھ ختم ہوا۔ لیکن خدا بطور موضوع اپنے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کرے گا۔ جن لوگوں پر رحم نہیں کیا جا سکتا کا نام وہ لوگ جن پر رحم کیا گیا ہوگا وہ میری قوم نہیں کا نام میری قوم بن جائے گا۔ اب ہوسیا کی کتاب ظاہر کرے گی کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو بحال کرے گا، جس سے چاندی اور سونا آیا تھا۔ خدا کے لوگوں نے بدکاری اور زناکاری کی ہے۔ خدا نے اناج، نئی مے، تیل، چاندی اور سونا دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا نے انہیں دیا ہے، اور کہا کہ یہ سب ان قوموں سے آئے ہیں جن پر وہ انحصار کرتے تھے اور جن کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ وہ انہیں کانٹوں اور دیواروں سے روک دے گا تاکہ ان کی خالی خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔ تب وہ احساس کریں گے اور اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کا کہیں گے۔ یہ خدا کی محبت ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ اعمال پر مبنی ہوتا تو یہ پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خدا کے عہد اور رحم کی وجہ سے خدا نے ان کو تھامے رکھا۔ خدا نے انہیں جتنی فراوانی سے مہیا کیا وہ اتنا ہی خدا سے دور رہے، تو اب خدا ان سے اپنا اناج اور مے ڈھونڈے گا اور اونی اور کتانی کپڑوں کو چھین لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کثرت کی وجہ سے خدا سے منہ موڑا، تاہم وہ کہیں گے کہ یہ ایک تکلیف ہے اور خدا پر ایک بار پھر الزام لگائیں گے۔ جب وہ پیٹھ پھیریں گے اور خدا کو بھول جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے تو خدا انہیں ضرور سزا دے گا۔ تم میرے لوگ ہو، تو میرا خدا ہے۔ خدا نے کہا وہ اپنے لوگوں کو جنگلی جانوروں میں سے لے جائے گا، اور اس نے کہا کہ وہ اس تعلق کو بحال کرے گا۔ اس دن خدا کے لوگ بال کی تلاش نہیں کریں گے اور خدا کو میرا شوہر کہیں گے، کیونکہ خدا نے بال کے نام کو ان کے منہ سے ہٹا دیا اور اسے انہیں بلا دیا۔ خدا انہیں امن عطا کرے گا اور وہ ان سے انصاف، صداقت، فضل، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ بیاں کرے گا اور انہیں پہچان دے گا، اور اس دن خدا جواب دے گا۔ اپنی خاطر وہ انہیں دوبارہ اس زمین پر لگائے گا۔ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن پر رحم نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے جو خدا کے لوگ نہیں تھے کہے گا تم میرے لوگ ہو۔ تب وہ کہیں گے تو ہمارا خدا ہے۔ وہ دن خدا کا وہی دن آئے گا۔ زنا کرنے والی عورت سے پیار کرو۔ خدا نے ہوسیا کو جو کردار دیا یہ وہ پیار ہے جو خدا نے بنی اسرائیل جنہوں نے مستقل بغاوت کی کو دکھایا، اور یہ محبت آخرکار یسوع مسیح کے فدیہ کے کام کے ذریعے آئے گی۔ خدا نے ہوسیا سے کہا کہ وہ اس عورت سے پیار کرے جو پہلے ہی دوسروں کی پیاری تھی، اور وہ ایک بدکار جمر بن گئی تھی جو 3 بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی بدکار کی حیثیت سے اپنے منصب پر لوٹ آئی تھی۔ لہٰذا ہوسیا نے اپنے 15 مسکال چاندی اور 1.5 خومر جو سے خریدا ایک ایسی عورت جس کے پاس کوئی بھی غلاموں کی منڈی سے نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اب دنیا میں قیمتی نہیں رہی تھی۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے لیے بہت زیادہ تھا جسے کوئی نہیں خریدتا تھا، پھر بھی ہوسیا نے قیمت ادا کی اور اسے خرید لیا۔ اور جب چاندی کا تبادلہ ہوا تو 15 مسکال چاندی اور 1.5 خومر جو چاندی کے 30 سکے ہیں، اور خدا نے کہا کہ وہ اس طرح پیار کرے گا۔ اور اب خدا ہمیں صرف اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس دن وہ دن آئے گا جب بنی اسرائیل خدا اپنے بادشاہ داؤد کی تلاش میں واپس آئیں گے اور خداوند سے ڈرتے رہیں گے۔ خدا کا کلام سنو۔
کنعان خدا کی سرزمین اور خدا کے لوگوں میں خدا کی کوئی حقیقت، محبت اور کوئی علم نہیں ہے۔ وہاں صرف لعنت، عہد شکنی، خون ریزی، چوری، حرام کاری اور تشدد کی علامت ہیں۔ انہیں خدا کا کلام سننا تھا، لیکن انہوں نے نہ تو خدا کا کلام سنا اور نہ ہی سننے کی کوشش کی۔ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ خدا کا کلام سننے یا خدا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے، لہٰذا خدا انہیں ترک کر دے گا اور ان کو بھول جائے گا۔ خدا انہیں ان کے رویوں کے مطابق سزا دے گا اور ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ جب تکلیف سہو تو تم مجھے دل سے تلاش کرو گے۔ خدا نہ صرف شمالی اسرائیل بلکہ اسرائیل کے پورے قبیلے کو سرزنش کرتا رہا، چونکہ ان کا ذہن بدکار تھا۔ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے اور وہ اپنی تمام بت پرستی کی وجہ سے خدا کی طرف لوٹ نہ سکے۔ بالآخر وہ خدا کو نہیں جانتے تھے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا گریں گے، یہاں تک کہ اگر وہ قربانیاں پیش کرنے سے خدا کی تلاش کرتے ہیں تو بھی وہ خدا سے نہیں مل سکتے، کیونکہ خدا نے ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے۔ خدا ان کے پاس واپس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے اور خدا کے چہرہ کے طالب ہوں۔ صرف جب وہ تکلیف اٹھائیں گے تو وہ خدا کو ڈھونڈیں گے اور التجا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کو جانو۔ خدا کے لوگ جنہوں نے بیکار بتوں کی پوجا کی اور خدا کی فراہم کردہ چیزوں سے خدا کو نظر انداز کیا، ان کو واپس لانے کے لیے خدا کی سزا ہے، اور جن لوگوں کو سزا دی جائے گی وہ آخر کار خدا کی طرف لوٹ آئیں گے۔ جس نے اسے پھاڑا وہ خدا ہے اور وہی اس کو شفا بخشے گا، اور جس نے مارا وہ خدا ہے، لہٰذا جو اس کی مرہم پٹی کرے گا وہ خدا ہے۔ اور وہ چلائے، انہوں نے کہا آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ خدا نے کہا چونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ دل کے بغیر کانٹوں کا اعتراف نہیں چاہتا ہے، اور وہ وفاداری کے بغیر ایمان کا روایتی عمل نہیں چاہتا ہے۔ خدا کو جاننا، خدا کا علم رکھتے ہوئے خدا پر یقین کرنا، خدا سے محبت کرنا ہے۔ خدا کو جانے یا اس پر یقین کیے بغیر کہ خدا ہی خدا ہے اور یہ کہنا کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، تو یہ خود سے پیار کرنا ہے اور اپنے آپ کے لیے خدا کا استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کا کلام سننا، خدا کو جاننا، خدا کی خواہشات اور مرضی کا ادراک کرنا اور خدا کے لوگوں کی طرح خدا کو عزت دینا اور محبت کرنا چاہیے۔ افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی۔ چونکہ چپاتی الٹائی نہیں گئی، لہٰذا ایک طرف سی پکی نہیں اور دوسری طرف سے جل گئی۔ اسی طرح افرائیم، یہ شمالی اسرائیل، آس پاس کی طاقتوں پر بھروسہ کرنے میں روشن تھا اور دنیا کی دولت کا پیچھا کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے میں جلدی باز تھا، لیکن خدا کو جاننے، خدا کی تلاش میں اور خدا جو چاہتا تھا کہ جاننے میں غافل تھا۔ خدا کی طرف لوٹنے کا رونا صرف ان کے لبوں پر تھا، لیکن حقیقت میں اگرچہ انہوں نے ان سب چیزوں کو سہا تو بھی وہ خدا کی طرف واپس نہیں آئے اور اسے دیکھا بھی نہیں، اور اس کے بجائے انہوں نے مصر کے لیے دہائی دی اور اسور کی طرف چلے گئے۔ اسی لیے خدا ان پر اپنا جال پھینک کر انہیں سزا دے گا۔ خدا نے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ خدا کے خلاف جھوٹ بولے اور خدا کی تلاش کیے بغیر سرکشی کی۔ وہ حقیقی طور پر اپنے دلوں سے خدا کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور نہ ختم ہونے والی سزا پائیں۔ شمالی اسرائیلیوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ انہوں نے بھلائی کو ترک کر دیا اور انہوں نے بادشاہوں اور عمرہ کو مقرر کیا، اور خدا نے جو چاندی اور سونا انہیں دیا اس سے اپنے لیے بت بنائے۔ خدا ان کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ ان کا مرنا اسی طرح ہے جس طرح سے وہ جی سکتے ہیں۔ خدا نے کلام کیا، اس سنہری بچڑے کے بتوں کو جو انہوں نے بنائے اور اب بھی موجود ہیں پھینک دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اگر وہ بوتے ہیں تو انہیں کوئی پھل نہیں ملے گا، اور اگر ان کے پاس پھل ہے تو اسے لے لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ خدا کو قربانیاں پیش کرتے ہیں تو بھی خدا اس سے راضی نہیں ہوگا، لیکن ان کے گناہوں کو یاد رکھے گا اور سزا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں نے اس کو فراموش کیا جس نے ان کو بنایا۔ وہ آوارہ گرد ہوں گے۔
بہت پہلے خدا اپنے لوگوں سے خوش تھا، گویا انہیں خشک بیابان میں انگور اور انجیر کے پہلے پھل کی طرح دیکھا جو خزاں کے پہلے پھل اور پہلی فصل تھے۔ خدا کے لوگ اپنی بد کرداری کی وجہ سے خدا سے رخصت ہو گئے۔ نبی بے وقوف تھے اور تمام قائدین نے سرکشی کی، اسی لیے خدا ان کے کھلیان اور مے کے حوض لوگوں کی پرورش کے قابل نہیں بنائے گا، حاملہ ہونے سے معذور کر دے گا، اور یہاں تک کہ اگر ان کے بچے بھی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو چھین لے گا۔ آخرکار وہ خدا کی سرزمین میں نہیں رہیں گے اور انہیں مصر اور اسور کو دھکیلیں گے۔ مزید ان سے محبت نہیں کرے گا اور خدا انہیں مسترد کر دے گا کیونکہ انہوں نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی، اور وہ قوموں میں آوارہ پھریں گے۔ پرانی زمین کو مسمار کرو۔ خدا نے کہا اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں خدا کے لوگوں کے دلوں کی تجدید ان کے ذریعے نہیں ہے، ضرور اسے خدا کرتا ہے۔ خدا کی زندگی کا بیج سخت اور بے جان زمین میں جانا چاہیے، جیسے پرانی زمین اور سڑک کے کنارے کے کھیت، اور پرانی زمین کو ختم ہونا ہے۔ یہی بحالی اور یہی حیات نو ہے، اس کی تکمیل یسوع مسیح جو زندگی کے بیج کے طور پر آئے گا، اور روح القدس جو یسوع مسیح کے ذریعے بھیجا جائے گا کے ذریعے ہوگی۔ میں تجھے کیوں کر ترک کروں افرائیم؟ خدا نے پرانی کہانی پھر سنائی۔ جب بنی اسرائیل کمزور تھے، خدا نے ان سے محبت کی اور انہیں مصر سے بلایا، لیکن نبیوں نے جتنا زیادہ ان کو پکارا اتنا ہی انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے بخور جلایا۔ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے جس نے انہیں چلنا سکھایا، گود میں اٹھایا اور صحت بخشی۔ وہ خدا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اسور پر بھروسہ کیا۔ وہ خدا سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کریں۔ پھر بھی خدا ان سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیسے خدا زمین پر کہنے کے قابل تھا، اے افرائیم میں تجھ سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا خدا ہے اور انسان نہیں۔ افرائیم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے خدا کو گھیرا، اور یہودا اب تک خدا وفادار اور قدوس خدا کے خلاف باغی تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں، اپنے فرزندوں کو اس محبت کی وجہ سے جو خدا نے شروع کی تھی چھوڑ نہیں سکتا۔ خدا کی طرف لوٹ آؤ اور خدا سے امید رکھو۔ نبیوں کے ذریعے خدا بار بار اپنی سزا اور اپنے بچوں سے اپنی محبت کی بات کرتا تھا۔ یہ اس لیے کہ خدا کی سزا محبت ہے۔ اگر محبت کے لیے نہیں تو وہ ترک کر دے گا اور انہیں بھول جائے گا۔ اگر مفادات نہ ہوتے تو سزا نہ ہوتی۔ خدا ان کی ساری بغاوت اور جرائم کو جانتا ہے، لیکن اس لیے کہ صرف خدا ہی خدا ہے، اس نے خدا کے پاس واپس آنے اور خدا سے امید رکھنے کا کہا۔ چونکہ وہ مصر میں تھے، خدا نے کہا کہ وہ ان کا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ جب وہ خدا کی وجہ سے سیر ہوئے تو اس کے بجائے انہوں نے اپنے دلوں پر فخر کیا اور خدا کو بھول گئے۔ اسی لیے خدا نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہوں نے خدا کی مخالفت کی اور اپنے لوگوں کی مدد کی، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ تب ہی وہ لوٹ کر آئیں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ خدا ہی خدا ہے اور یہی برکت ہے۔ مجھے پھر بتوں سے کیا کام ہوگا؟ یہ ہوسیہ کی کتاب کا اختتام ہے۔ خدا نے کہا، اے اسرائیلیو، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کرو اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے، اسور ہم کو نہیں بچائے گا۔ ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ پھر اس نے کہا، میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ خدا اور اس کے لوگوں کے مابین تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ خدا نے کہا، میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔
اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے اور وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تم مجھ ہی سے برومند ہوا۔ خدا نے کلام کے ساتھ خدا کی طرف لوٹنے اور تمام ناانصافیوں کو دور کرنے کو کہا۔ یہی ہے، یہ خدا کے لوگوں کی طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے۔ ہوسیہ اس پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ تمام بحالی سچ ثابت ہوگی، لیکن نہ تو اس کا احساس کرتے ہوئے اور نہ ہی اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پھر بھی آئے گی۔ وہ بذات خود پرانی سرزمین کو مسمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی قوت اور قابلیت کے ساتھ خدا کی مکمل بندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا خدا صرف اپنے جوش سے اس محبت کی کاملیت کو پورا کرے گا، اور خدا کا انصاف یسوع مسیح کی صلیب کی قابلیت کے ذریعے پورا ہوگا۔ یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس کے کام سے ہوگا۔ خدا کی محبت کی وہ کہانی جاری ہے